مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان پھیلے ہوئے جلتے جھلستے ہوئے ریگزار میں ایک مسافر گھوڑے پر سوار مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اکیلا تھا، صرف گھوڑا ہی اس کا ہمسفر تھا جس پر وہ سوار تھا۔ اس زمانے میں کوئی مسافر اکیلے سفر نہیں کیا کرتا تھا، لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کچھ اس لیے کہ رہزنوں اور قزاقوں کا خطرہ ہر قدم پر موجود رہتا تھا، اور زیادہ تر اس لیے کہ قافلوں کے ساتھ کٹھن مسافت بھی سہل لگتی تھی۔ ہر سہولت مل جاتی تھی، بیماری کی صورت میں ہم سفر ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ پھر وہ مسافر اکیلا کیوں جا رہا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا، اور قافلے سے بچھڑا ہوا یا بھٹکا ہوا راہی لگتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اور اس کے انداز میں ان تاثرات کا نام و نشان نہ تھا جو گم کردہ راہ مسافر کے ہوا کرتے تھے۔ سفر کی صعوبت کے آثار تو چہرے مہرے پر نمایاں تھے، لیکن وہ مطمئن اور مسرور تھا۔ کبھی کوئی من پسند گیت گنگنانے لگتا اور کبھی گھوڑے سے یوں باتیں کرنے لگتا جیسے گھوڑا اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا، 2 پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ کھانے کا جو سامان تھا اور اس کا جو لباس تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تلاش روزگار میں مارا پھرنے والا کوئی بدو نہیں، اور وہ کوئی غریب سا عرب بھی نہیں۔ اشیائے خورد و نوش اور لباس سے ہی نہیں، چہرے کا جلال اور اس کا پروقار سراپا بتاتا تھا کہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد ہے۔ اس کے سفر کا ایک اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ وہ اس وقت ریت اور مٹی والے اونچے نیچے ٹیلوں کی بھول بھلیوں میں سے گزر رہا تھا۔ اسے شاید معلوم تھا کہ قریب ہی چھوٹا سا ایک نخلستان ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے چلا جا رہا تھا، جیسے اسے اپنے آپ پر پورا اعتماد ہو۔ نخلستان تک پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکنا چاہا، لیکن گھوڑے نے لگام کا اشارہ نظر انداز کر دیا اور پانی پر جا کر رکا۔ گھوڑا دن بھر کا پیاسا تھا، بے تابی سے پانی پینے لگا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور تھیلے کو کھولا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ صبح ابھی گہری دھندلی تھی جب وہ پھر گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا۔ صحرا کی رات کی خنکی نے اسے اور اس کے گھوڑے کو تر و تازہ کر دیا تھا۔ سورج اوپر آ گیا تھا جب وہ ٹیلوں ٹیکریوں کے علاقے سے نکل گیا تھا۔ یہ علاقہ پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ کچھ دور آگے ٹیکریاں تھیں، یہ بھی ریت اور مٹی کی تھیں، ان پر کہیں کہیں خشک جھاڑیاں تھیں۔ کچھ وقت گزرا اور وہ ان ٹیکریوں کے اندر جا رہا تھا۔ ان میں سے گزرنے کے راستے صاف نظر آ رہے تھے، لیکن ان میں آ کر وہ مسافر بھٹک جاتے ہیں جو صحرا کے بھید نہیں جانتے، اور ٹیکریوں کے اندر ہی اندر چلتے چلتے تھک کر شل ہو جاتے ہیں۔ وہ فاصلہ تو بہت سا طے کر لیتے ہیں، لیکن پہنچتے کہیں بھی نہیں۔ یہ سوار صحرا کا بھیدی معلوم ہوتا تھا، اسے جدھر سے بھی راستہ ملتا تھا بے خوف و خطر گزر جاتا تھا۔ پھر ٹیکریاں ختم ہونے لگیں اور بار بار دائیں بائیں مڑنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ختم ہو گیا تھا۔ کچھ آگے جا کر ریت اور مٹی کی یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ایک دوسرے سے اور زیادہ دور ہو گئی۔ وہ آخری ٹیکری سے گھوم کر آگے گیا تو اس کے سامنے ریت کا سمندر افق تک چلا گیا تھا اور سورج سر پر آ گیا تھا۔ ریت جل رہی تھی اور اس سے اٹھنے والے شعلے آگ جیسے نہیں بلکہ شیشے اور چشمے کی پانی کی طرح شفاف تھے۔ ان سے پرے کی چیزیں ان میں سے اس طرح نظر آتی تھیں جس طرح شیشے میں سے نظر آیا کرتی ہیں، لیکن جھلمل کرتی نظر آتی ہیں۔ اس سوار کو بائیں طرف سے ہلکی ہلکی دمک سنائی دینے لگی۔ اس نے اس طرف دیکھا، وہ سوار آ رہا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ شتر سوار ہے یا گھڑ سوار، کیونکہ وہ جھلملا رہا تھا۔ دمک سے شک ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ اونٹ بے آواز پا چلا کرتا ہے، تاہم ابھی اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ کوئی سوار آ رہا ہے، اور وہ رک گیا اور اس کا ایک ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا۔ آنے والا کوئی راہزن ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، زر و جواہرات نہیں تھے کہ اسے لٹ جانے کا خطرہ ہوتا۔
البتہ اس کا گھوڑا ایسی دولت تھی جس سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی منزل نہ جانے ابھی کتنی دور تھی۔ جوں جوں سوار کا عکس واضح ہوتا آ رہا تھا، اس گھڑ سوار کی تلوار آہستہ آہستہ نیام سے باہر آتی جا رہی تھی۔ اس نے گھوڑا روک لیا تھا۔ وہ آنے والے سوار کو ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ اس پر اچانک وار کر دے یا عقب سے حملہ کر دے۔ ریت کے شفاف شعلوں میں سے آنے والا قریب آ گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار چہرے کو تپش سے بچانے کے لیے اس نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ آنکھیں ذرا ذرا سی نظر آ رہی تھی۔ ایسے ہی اس کے انتظار میں روکے کھڑے سوار نے بھی اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا۔ اس سوار نے اس سوار کے سامنے آ کر گھوڑا روک دیا اور کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے پوچھا۔ اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے پوچھا۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا۔ کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ اس سوار نے کہا۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا، گھوڑے سے کود کر اترتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھیک پہچانا تھا، یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمرو بن عاص۔ خالد بن ولید نے گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا۔ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب عطا فرمایا تھا، اور دوسرے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے فاتح مصر کا اعزاز حاصل کیا۔ دونوں نے کیسے روم کو فیصلہ کن شکست دے کر ان کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہرقل جو طاقت کا دیوتا کہلاتا تھا، اسلام کے ان تاریخ ساز سالاروں کے آگے آگے بھاگا پھر رہا تھا۔ جنگ یرموک آخری معرکہ تھا جس میں ہرقل کو فیصلہ کن شکست ہوئی تھی۔ اب اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ پناہ ملی تو مصر میں ملی، لیکن عمرو بن عاص وہاں بھی جا پہنچے۔ ان دونوں عظیم سالاروں کی یہ فتوحات ایمان کی قوت، جذبہ جہاد اور اس وجاہت کی الگ الگ داستانیں ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں نامور سالار وہاں کیا کر رہے تھے؟ جہاں لاکھوں دک صحرا تھا اور زندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے جب ان کی وہاں اتفاقیہ ملاقات ہو گئی تھی۔ اس وقت دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں مکہ کے قریش میں سے تھے۔ دونوں کی معاشرتی اور معاشی حیثیت اہل قریش میں بڑی بلند اور نمایاں تھی۔ خالد بن ولید امیر کبیر تاجر کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی زندگی گزاری تھی، لیکن وہ جنگجو تھے اور نامور تیغزن عسکریت ان کے رگ و ریشے میں رچی بسی ہوئی تھی، اور فن حرب و ضرب میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ خالد پیدائشی سپہ سالار تھے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن اہل قریش جس میدان اور مارکے میں مسلمانوں کے مقابل آئے، منہ کی کھائی اور اگلے مارکے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد نے اپنے قبیلے کی شکست خوردگی اور مسلمانوں کی اہلیت اور ان کا نظم و نسق دیکھا تو اپنے قبیلے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ خالد بن ولید کھوئے کھوئے سے رہنے لگے۔ عسکریت کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کے کردار میں کوئی ایسی نمایاں جھلک دیکھی جو انہیں اپنے قبیلے میں نظر نہیں آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر تھے۔ آپ نے قریش کے ساتھ انہی کی شرائط پر معاہدہ کر لیا جو خالد بن ولید کے لیے غیر متوقع تھا۔ خالد تو پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ ایک روز کسی کو بتائے بغیر مکہ سے نکلے اور مدینہ کا رخ کر لیا۔ ان کے آگے 350 کلومیٹر انتہائی دشوار مسافت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں عمرو بن عاص مل گئے اور خالد انہیں وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔
خالد بن ولید کی حیرت اس پر نہیں تھی کہ عمرو بن عاص انہیں آبادیوں سے بہت دور اس ویرانے میں مل گئے تھے، بلکہ وہ حیران اس پر ہوئے تھے کہ عمرو بن عاص عرصہ 2 سال سے حبشہ چلے گئے تھے۔ اگر عمرو بن عاص انہیں مکہ میں ملتے تو خالد بن ولید حیران نہ ہوتے۔ پہلے تو یہ بتا، خالد بن ولید نے پوچھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ ہاں ولید، عمرو بن عاص نے کہا کہ حبشہ ہی چلا گیا تھا، لیکن تجارت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے وہاں رک گیا تھا۔ اچانک واپسی ہو گئی اور یوں سمجھ لیں کہ بھٹکتا ہوا یہاں آ پہنچا ہوں۔ تو مل گیا ہے تو شاید کوئی راستہ دکھا دے، میں تو سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں۔ پہلے اپنی وہ سوچ تو بتا، خالد بن ولید نے کہا۔ اگر تو سوچوں میں بھٹک سکتا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر مکہ کے قریش تو اندھیروں میں گم ہو جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے جو جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک فکر انگیز باب ہے۔ ان کا جواب سننے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ عمرو بن عاص اصلاً کون تھے، کیا تھے اور ان کا خاندانی پس منظر کیا تھا۔ قریش بت پرست اور انہوں نے بت کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ان کے دیوتا تھے۔ ان دیوتاؤں کا ایک خاص اوقاف تھا اور اس اوقاف کا نگراں بنو سہم تھا۔ اوقاف کے تمام تر انتظامات اور مالی معاملات بھی بنو سہم کی ذمہ داری میں تھے۔ اس وجہ سے عمرو بن عاص بن وائل سہمی کو قریش میں خاصا اونچا مقام حاصل تھا۔ ان کے فیصلے اور حکم چلتے تھے اور ان کی تعمیل ہوتی تھی۔ خالد بن ولید کے خاندان کی طرح عمرو بن عاص کا خاندان بھی دولت مند تھا۔ دولت مندی کا ذریعہ تجارت تھا۔ عمرو بن عاص کے والد اتنے صاحب اقتدار تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے پہلے ان کے قبیلے بنو عدی کو بنو عبد الشمس میں ان کے گھر سے جو صفا کے قریب تھے نکال دیا تھا۔ بنو سہم نے انہیں اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا تو اس بنو سہم نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پرخطر صورتحال میں عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل سہمی نے انہیں اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ عاص بن وائل اتنے دولت مند تھے کہ ریشم کا لباس پہنتے تھے۔ عمرو بن عاص پر اس دولت مندی کا اور اپنے خاندان کی حیثیت کا بہت زیادہ اثر تھا۔ ایک اثر تو یہ تھا کہ وہ عزت نفس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور دوسرا اثر یہ کہ اقتدار پسندی میں کسی اور کو اپنے آگے یا اپنے اوپر برداشت نہیں کرتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی خالد بن ولید کی طرح اور قریش کے ہر سردار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن عمرو بن عاص نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کسی بھی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور وہ مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں شامل تھے۔ خالد بن ولید کی طرح جنگجو، شاہ سوار، شمشیر زن تھے۔ انہوں نے اپنی بے جگری اور بہادری کے جوہر دکھائے، جم کر لڑے، لیکن اس مارکے کا انجام بھی وہی ہوا جو پہلے دیکھتے آ رہے تھے۔ قریش حوصلہ ہار بیٹھے اور بری طرح میدان چھوڑ گئے۔ مشہور یورپی مورخ الفریڈ بٹلر نے واقعہ بیان کیا ہے، جس کی تائید ایک مستند مسلمان تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے کی ہے۔ یہ واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے عمرو بن عاص کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جس قدر بہادر تھے اور شاہ سواری اور شمشیر زنی میں جتنی شہرت رکھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت و فطانت، وقار و تمکنت، دانائی اور زبان آوری اور سخن فہمی میں بھی خاص مقام رکھتے تھے۔ زور استدلال ایسا کہ ان کے سامنے کوئی اور اپنی دلیل بازی کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ حقیقت اور خوش فہمی کے فرق کو نہایت اچھی طرح سمجھتے تھے اور مکمل طور پر حقیقت بین تھے۔ غزوہ احزاب میں قریش کی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص نے قبیلہ قریش کے چند آدمیوں کو بلایا۔ اے اہل قریش، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ کسی ایک بھی مارکے میں ہم ان کے مقابل نہیں جا سکے ہیں۔ ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ عروج پر پہنچ رہا ہے۔ وہ وقت تیزی سے چلا آ رہا ہے جب مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ہم تمہیں دانش مند سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا، جو تو نے کہا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، تو ہم سب میں عقل و دانش زیادہ رکھتا ہے۔ یہ بتا تو چاہتا کیا ہے اور ہم کیا کریں؟ تم سب میرے دوست ہو۔ عمرو بن عاص نے کہا، میں جو چاہتا ہوں
اور کوئی نہیں مانے گا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے اپنی اور تمہاری عزت کا خیال ہے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ حبشہ چلا جائے اور ہم حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی پناہ میں رہیں گے۔ کب تک وہاں پڑے رہیں گے؟ ایک نے پوچھا، وہاں کریں گے کیا؟ تجارت۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا، اور تجارت نہ ہو سکے تو نجاشی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش پیدا کر دے گا۔ اگر مسلمان قریش پر غالب آ گئے تو میں مسلمانوں کی غلامی سے نجاشی کے زیر سایہ رہنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر قریش مسلمانوں پر غالب آ گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا مذہب ختم ہو جائے گا اور ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ ابن ولید عمرو بن عاص نے خالد بن ولید کو یہ باتیں سنا کر کہا، تو چپ چاپ میری بات سن رہا ہے؟ تیری اس خاموشی سے اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا ہوں کہ تجھے میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی؟ میری خاموشی پر مت جا میرے عزیز دوست، خالد بن ولید نے کہا۔ مجھے بھی کچھ کہنا ہے جو میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، پہلے تیری پوری بات سن لوں تو اپنی سناؤں گا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ چند آدمی بھی میرے ساتھ تیار ہو گئے۔ عمرو بن عاص نے کہا، ہم نے تجارت کو بہانہ بنایا اور چل پڑے۔ تجھے شاید حبشہ کا راستہ معلوم ہوگا، ہم یہاں سے چلے اور سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے یمن میں داخل ہو گئے اور پھر عدن جا پہنچے۔ عدن کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں سمندر بہت ہی کم چوڑا ہے۔ بڑی بادبانی کشتی پر ہم نے سمندر پار کیا اور پھر خشکی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر 3-4 پڑاؤ کر کے حبشہ کے دارالحکومت ادلیس ابابا پہنچ گئے۔ تجھے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سفر کتنا طویل ہے اور کٹھن بھی، لیکن ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور اس سے پناہ مانگی اور یہ بھی کہا کہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، اس لیے اس پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے اور پناہ کے سوا کوئی مدد نہیں مانگیں گے۔ نجاشی نے ہمیں شاہی مہمانوں کی طرح رکھا اور ہمیں ایسی رہائش مہیا کر دی جو شاہی خاندان جیسی رہائش تھی۔ مجھے ان باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، خالد بن ولید نے کہا۔ میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واپس کیوں چلے آئے اور اب کہاں کا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں تو اگر حبشہ سے ہی آیا ہے تو مکہ کیوں نہ رک گیا؟ مکہ پیچھے بہت دور رہ گیا ہے، کیا تو کوئی خاص بات مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نہیں ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، تو میرا دوست ہے اور اہل قریش میں تجھے وہی برتر حیثیت حاصل ہے جو مجھے۔ میں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے تجھے نہیں بتایا تھا کہ میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہا تھا کہ وہ بھی کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اب دل میں ایسی بات آ گئی ہے جس کے متعلق میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا تو مل گیا ہے، تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ انہیں وہیں چھوڑ آیا ہوں، عمرو بن عاص نے جواب دیا۔ میں جو ارادہ کر کے وہاں سے آیا ہوں میرے ساتھیوں کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا اور میں ان کا ساتھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سمجھتا تھا کہ تو راستے سے بھٹک گیا۔ خالد بن ولید نے کہا، لیکن تیری باتوں سے شک ہوتا ہے کہ تیری عقل صحیح سوچوں سے بھٹک گئی ہے۔ اتنی لمبی باتیں نہ کر ابن العاص، مجھے صحیح بتا دے تیرا ارادہ کیا ہے اور تو کس منزل کا مسافر ہے؟ ابن ولید، عمرو بن عاص نے کہا، جب تک بات پوری نہ سنا لوں اپنا ارادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تو غلط سمجھ لے گا۔ یہ تو تجھے معلوم ہے کہ ہمارے تاجر حبشہ جاتے والے شعلے، ہم وہاں تقریباً 1 سال سے اور چشوز عربی تاجروں کا ایک قافلہ عدلیس سے پرے پہنچا۔ اس میں میری جان پہچان کے لوگ بھی تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر قبیلہ قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے کی روح سے قریش اور مسلمان 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ساری شرطیں مان لی ہیں اور طے پایا ہے کہ وہ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا معاہدہ ہوا ہوگا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مکہ سے آیا ہوا ایک اور آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال بعد عمرہ کرنے آئے تھے اور پرامن طریقے سے عمرہ کیا اور واپس چلے گئے۔ میں نے مکہ سے آنے والے اس شخص سے اور کئی باتیں اسے لٹ جانے کا اس نتیجے پر پہنچا۔ البتہ قریش نے مسلمانوں کا غلبہ قبول کر لیا اور ان کی برتری کو بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ابن ولید، تجھے میری بات اچھی لگے نہ لگے، میں اپنے دل اور دماغ کی بات کرتا ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا قائل ہو گیا ہوں اور سوچ کر میں اس رائے پر پہنچا آنے والے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ اقبال کے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مدینہ جا کر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ قریش مدینہ پر یلغار کرنے گئے بچانے، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی رکاوٹ سوچ لی اور قریش کی یلغار ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں نے مدینہ
مدینہ کے ارد گرد خندق ہوتی تھی۔ خالد بن ولید بھی اس جلگار میں شامل تھے اپنا چہرہ چادر گھوڑے سے یہ خندق پھیلانے کی کوشش بھی کی تھی اور ناکام رہے تھے، اس لیے وہ جنگ خندق کی ہر بات ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کیا ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی کہنا چاہیے؟ آنے والے سوار نے مسلمانوں کی اکیلے سفر پر کیوں نکلے ہو؟ اس سوار نے انہوں نے کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہاری آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ آنے والے سوار نے کہا کچھ ایسا ہی میں نے بھی تمہاری آواز میں محسوس کیا ہے۔ میں نے یہ سوار نے کہا آؤ ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ خدا کی قسم ابن ولید، دوسرے سوار نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا، گھوڑے سے موجود ہے جو ہمارے قبیلے کے کسی بڑے بزرگوں میں ابھی تک یہ آواز میرے یار خالد بن ولید کی ہے۔ عمرو بن عاص اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر گھوڑے سے اتر کر حیرت سے کہا کیا تو حبشہ نجاشی کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ دونوں بغل گیر ہوئے اور کچھ دیر ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ یہ تھی تاریخ اسلام کی دو شخصیتیں، خالد بن ولید نے کہا تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آیا ہے، کیا میں نے غلط کہا؟ خدا کی قسم تو میرے دل کا بھید پا گیا۔ عمرو بن عاص اور دوسرے عمرو بن عاص ارادے کے باوجود بھٹک جاتا ہوں۔ اب خیال آتا ہے کہ میرا یہ دونوں نے کیسے روم کو فیصلہ اپنے قبیلے سے رشتہ توڑنا جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ روم کی جنگی طاقت دہشت کا دوسرا نام تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ہیبت ناک طاقت کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ابن ولید مجھے بتا کیا میں ٹھیک فیصلے پر پہنچا ہوں؟ اگر میرا فیصلہ غلط ہے تو خدا کی قسم تجھے اجازت دیتا ہوں کہ میرا سر تن سے جدا کر دے۔ خالد بن ولید نے آسمان کی طرف منہ کر کے بڑا سا جاندار قہقہہ لگایا، پھر عمرو بن عاص کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر رکھے۔ اس وقت خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ ایسی رونق تھی جیسے جلال کہا جائے۔